السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل جابس اینڈ انفو نیٹ ورک میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اسکول ٹیچر انٹرنز یعنی کہ ایس ٹی آئیز کی جابس کا جو اعلان کیا گیا ہے ان پر کون کون اپلائی کر سکتا ہے، آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے، کہاں آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوگی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو اس ایک ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل کو پہلی مرتبہ وزٹ کریں، سب سے پہلے اسے سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ ایسی ہی نوکریوں کے متعلق معلوماتی ویڈیوز آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے موصول ہوتی رہے گی۔ مزید اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے اوپر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ چینل بھی جوائن کر لیں تاکہ آپ کو رول نمبر سلپس اور جابس کی تیاری کے لیے MCQs وغیرہ وہاں سے بھی حاصل ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ گائیڈ کر دیں گے۔ تو ایک بات میک شور کر لیں کہ اس کا ڈاک کے ذریعے اپلائی ہونا ہے، آپ نے اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بھیجنے ہیں ڈاک کے ذریعے 18 اگست 2026 تک، ٹھیک ہے۔ اب یہ ڈیٹ آپ کے سامنے مینشن ہے، مزید ٹائم بھی آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، یعنی کہ آپ نے 18 اگست سے 2-3 دن پہلے بھیج دینے ہیں ڈاکومنٹس، یعنی کہ اس ڈیٹ کو آپ کے ڈاکومنٹس وہاں پہنچنے چاہیے۔ تو آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، آج جو ہے 4 اگست ہے، تو کافی دن پڑے ہیں، 14 دن پڑے ہیں۔ کافی کینڈیڈیٹس ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، لاسٹ ڈیٹ کو اپلائی کرتے ہیں جب وہ رسکی کام ہو جاتا ہے۔ اگر بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جن کینڈیڈیٹ سے آن لائن اپلائی کرنا ہوتا ہے بعض جابس کے لیے، تو لاسٹ ڈیٹ کا جب انتظار کرتے ہوئے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں پھر جو جاب کی جو ویب سائٹ ہے وہ اوور لوڈ ہو جاتی ہے، ہر کینڈیڈیٹ لاسٹ ڈیٹ کو لگا ہوتا ہے اپلائی کرنے کے لیے۔ تو عموماً جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ میٹرک اور انٹر کا جب رزلٹ آتا ہے، ہم رزلٹ چیک کرتے ہیں تو ویب سائٹ اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے کسی کا بھی اپلائی نہیں ہو سکتا ہوتا اس وقت۔ جب تمام امیدواران حضرات جو ہے اپنا اپنا رزلٹ چیک کر کے ویب سائٹ کو چھوڑتے ہیں، تب جا کے اس کا وزن کم ہوتا ہے، یعنی کہ لوڈ کم ہوتا ہے، تو پھر ویب سائٹ صحیح ورکنگ کرتی ہے۔ تو یہ لمبی سپیچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لاسٹ ڈیٹ کا انتظار نہ کیا کریں، اگر آپ کا ارادہ بنتا ہے دوسرے دن ہی آپ کو اپلائی کر لینا چاہیے۔ اب ہم سے لوگ اپلائی کرواتے ہیں لاسٹ ڈیٹ کو، تو لاسٹ ڈیٹ کو کئی لوگوں کے اپلائی رہ جاتے ہیں، صرف یہ آن لائن ویب سائٹ کا مسئلہ بننے کی وجہ سے، یا آن لائن جو اگر ڈاک کے ذریعے اپلائی کرنا ہے تو ڈاکومنٹس مطلوبہ ٹائم پہ انہیں موصول نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے اپلیکیشن ہی ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لاسٹ ڈیٹ کا انتظار کیے بغیر پہلے ہی آپ اپلائی کر لیا کریں۔ تو اب اس میں دیکھتے ہیں کہ نیم آف انسٹیٹیوشن کون سا ہے، اس کے بعد ڈیزیگنیشن آپ کی کیا ہوگی، اسکیل آپ کا کیا ہوگا، اور نمبر آف ویکنٹ پوسٹ کتنی ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے اسپیشل ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز آف ڈسٹرکٹ چنیوٹ کا یہ مطلب ادارہ ہے، چنیوٹ کے ریجن میں آپ کا جو ہے آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے اس طرح ہے کہ لوگ دور کی سٹی کا نام سن کے ڈر جاتے ہیں کہ بھائی ساری زندگی اب ادھر گزارنی ہے، تو ادھر نہیں گزارنی ہوتی۔ جس طرح کے ٹرانسفر ہوتا ہے، ای ٹرانسفر آج کل چل رہا ہے آن لائن ویب سائٹ پہ، تو اسی طرح آپ اپنا ٹرانسفر کروا سکتے ہوتے ہیں کچھ ٹائم گزارنے کے بعد، پہلے آپ کو بس فٹ ہونا چاہیے ادھر۔ تو اس طرح ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن نیم کون سا ہے جہاں پہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوگی، اور کون کون سا ٹیچر انہیں ریکوائرڈ ہے۔ اب اس میں دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر بوانا ڈسٹرکٹ چنیوٹ۔ اب چنیوٹ کی ایک تحصیل ہے بوانا، اب ہماری جو لالیاں تحصیل ہے یہ بھی چنیوٹ کی تحصیل ہے اور دوسری اس کی بوانا ہے۔ تو بوانا میں آپ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ہوگی اسپیچ تھراپسٹ کی، یہ مطلب آپ کا اس میں ڈیزیگنیشن ہوگی۔ تو اس میں آپ کا اسکیل جو ہے وہ 17 ہوگا، 17 آپ کا اسکیل ہوگا، اور یہ BS ہوتا ہے، بیسک اسکیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد اس کی 1 پوسٹ ہے، اس کے بعد جو ہے مزید GSETMC، اب یہ بھی ڈیزیگنیشن ہے آپ کی، مطلب آپ کے سبجیکٹ کے لحاظ سے مختلف ڈیزیگنیشن ہو سکتی ہے۔ اب اس کا اسکیل 16 ہوگا، یعنی کہ 16 اس کا اسکیل ہوگا، اس کے بعد اس کی بھی ایک سیٹ ہے۔ اس کے بعد دوسرا ادارہ آ جاتا ہے گورنمنٹ سیکنڈری اسکول آف اسپیشل ایجوکیشن فار HI چنیوٹ، اور اس کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں GSET ہائی، اس کا جو اسکیل ہے 16 ہے، ایک اس کی سیٹ ہوگی۔ اس کے بعد اسی ادارے میں GSET VI کی ایک سیٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب نیچے ہم آپ کو بتائیں گے کہ مطلب کون کون سا سبجیکٹ ہونا چاہیے کس میں اپلائی کرنے کے لیے۔ تو مزید نیچے ہماری جو لالیاں سٹی ہے یہ ہماری تحصیل ہے، اس میں گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر لالیاں ڈسٹرکٹ چنیوٹ میں بھی سیٹس ہیں۔
تو لالیگا میں بیسیکلی سیٹ ہیں GSET-MC، یہ ایک سیٹ ہے، اس کا جو اسکیل ہے وہ 16واں ہوگا، ایک اس کی ٹوٹل سیٹ ہے GSET-PD، اب یہ ڈیزگنیشن کا نام ہے، 16واں اس کا اسکیل ہوگا اور اس کی ایک سیٹ ہے، ٹوٹل اسامیاں پنجاب میں 6 بن جاتی ہیں۔ اب نیچے اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں، ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا دیکھتے ہیں کہ کس سیٹ کے لیے کون اپلائی کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا لکھا ہوا ہے کہ فریش ایسپائرنگ کینڈیڈیٹ، تو فریش سے مراد بالکل جو اس کا ایکسپیرینس ہے ہی نہیں سرے سے، وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا کینڈیڈیٹس ہیونگ ریلیونٹ کوالیفیکیشن آر انکریجڈ ٹو اپلائی۔ However, preference may be given to candidates having teaching experience. All aspiring candidates, men, women, and transgenders are eligible to apply for school teaching interns STIs are as per the following criteria. اب نیچے criteria mention ہے۔ اب پہلی لائن کو آپ ذرا غور سے پڑھیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ جو ٹاپ پہ پڑھی ہے نا ہم نے، فریش اسپائرنگ کینڈیڈیٹس ہیونگ ریلیونٹ کوالیفیکیشن آر انکریج ٹو اپلائی۔ اب یہ جو ہے نا ریلیونٹ کوالیفیکیشن آر انکریج ٹو اپلائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کی تعلیم، جن کی کوالیفیکیشن، جن کا ماسٹر یا جن کا BS ریلیونٹ سبجیکٹ میں ہو، یعنی کہ اسپیشل ایجوکیشن میں ہو، تو ان کو ہم جو ہے نا ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے سبجیکٹ والے اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو اب ہمارا کام چونکہ ایڈورٹائزمنٹ کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، جو بھی جاب آتی ہے ہم آپ کو انشاءاللہ ایکسپلین کر کے مزید بھی بتاتے رہیں گے، اور یہ اس میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی بھی سبجیکٹ ہے پھر بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ریلیونٹ کوالیفیکیشن آر انکریج ٹو اپلائی، مطلب جو متعلقہ سبجیکٹ میں ماسٹرز ڈگری ہولڈر ہیں ان کو ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ اپلائی لازمی کر لیں، دوسرے بھی کر سکتے ہیں۔ اس پہلی کے آدھی لائن کا جو اینڈ والی لائن ہے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے۔ تو مزید نیچے یہ ہے کہ اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے تو آپ کو پریفرنس بھی دی جائے گی، مین اور وومین، ٹرانسجینڈرز وغیرہ تینوں اقسام کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب STIs ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ انٹرنز ہوتی ہے، خاص مدت کے لیے ہوتی ہے، تو اس میں جونیئر اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر ہے HI-BS 16 جس کا اسکیل ہے۔ اب یہ نیم آف پوسٹ ہے، اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ MA یا BS اگر آپ نے کیا ہوا ہے ان اسپیشل ایجوکیشن ود اسپیشلائزیشن ان دا فیلڈ آف ڈیف آر equivalent qualification from a university recognized by higher education committee۔ اگر آپ نے اس سبجیکٹ میں کیا ہوا ہے ماسٹر تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، بصورت دیگر اور سبجیکٹ بھی ہو تب بھی پھر آپ کو اپلائی کرنا ہی چاہیے۔ 21 سے 28 سال آپ کی عمر ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح جونیئر اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر ہے VI کا، اس میں آپ خود آگے ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سبجیکٹ اگر آپ کے ہوں گے تو آپ کو پریفرنس دی جائے گی۔ اس کے بعد جونیئر اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر MC ہے، اس میں بھی آپ کوالیفیکیشن کا کرائیٹیریا دیکھ سکتے ہیں۔ جونیئر اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر PD ہے، اس میں بھی اس کا سامنے کوالیفیکیشن کرائیٹیریا اور ایج لمٹ، تمام کی جاب جو ہیں وہ 21 سے 28 سال کے درمیان والے ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اینڈ پہ اسپیچ تھراپسٹ ہے، اب اس میں بھی اپلائی کرنے کے لیے آپ کے سامنے کوالیفیکیشن کا کرائیٹیریا لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یہاں پہ آپ خود ہی ریڈ کر سکتے ہیں، میں آپ کو اسکرول ڈاؤن کر کے جو ہے بتا رہا ہوں۔ اب نیچے آپ کی سیلری بھی لکھی ہوئی ہے، منتھلی جو اسٹائپنڈ ہوتا ہے اس کا انٹرنشپ کا 45,000 روپے ہوگا۔ اس کے بعد نیچے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہاؤ ٹو اپلائی کا سیکشن ہوگا، بلکہ اب یہاں جو پوائنٹ بنا ہوا ہے آل اپلیکینٹس مسٹ سبمٹ سیپریٹ اپلیکیشن فار ایچ پوسٹ اینڈ انسٹیٹیوٹ۔ اب نیچے سارا ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے جب تک آپ نے ڈاکومنٹس بھیجنے ہیں۔ یہاں پہ ان کا فون نمبر بھی مینشن ہے جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، 0346 77 60 128۔ اس پہ کال کر کے آپ چنیوٹ کے ایجوکیشن جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کو پوچھ بھی سکتے ہیں، مزید انفارمیشن بھی یہاں پہ لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو ایکسپلین کر کے بتاؤں کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا تھا۔ اگر ایسی نوکریوں کے متعلق آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی یہ چینل سبسکرائب کریں، واٹس ایپ چینل بھی جوائن کر لیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی سے لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ تو چینل کو وزٹ کرنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔